پھر اپنی ساری بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ 70 کے قریب بیویاں تھیں اور 20 کے قریب کہتے ہیں کہ لونڈیاں بھی تھیں، تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کیا اور یہ توقع کی کہ سب سے اولاد پیدا ہوگی اور میں ان کو فوجی بناؤں گا۔ لیکن چونکہ یہ بات کرتے ہوئے ناراضگی کے دوران یہ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ ذہن سے نکل گیا، تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی کہ کسی بھی بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا سوائے ایک کے، صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، باقیوں کو حمل ٹھہرا ہی کوئی نہیں۔ اور وہ جو ایک کو حمل ٹھہرا تو وہ بھی جو ہے وہ ناقص حمل جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور صرف ایک ناقص بچہ جو ہے تو وہ پیدا ہوا، تو دائیا نے وہ بچہ جو ہے وہ لا کے آپ کے تخت پہ رکھ دیا کہ آپ بڑی بات کر رہے تھے کہ میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان کی فوج تیار کروں گا اپنی اولاد کی، تو ہوا تو صرف یہ ایک بچہ ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے اس کو بہرحال قبول کیا جا سکتا ہے ان آیات کی تفسیر میں، لیکن وہ جو پہلا واقعہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے بخش دے، یعنی میں نے جو انشاءاللہ کہے بغیر یہ اتنی بڑی بات کر دی تھی، یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اس کی مجھے یا اللہ بخشش عطا فرما دے، مجھے اس کی معافی عطا فرما دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھ کو ایسا ملک عطا کر دے کہ جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ایسی حکمرانی جو ہے وہ عطا کر دی کہ جنات وغیرہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز ادا کر رہے تھے تو ایک جن جو ہے وہ آ کے تنگ کرنے لگ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو پکڑ لیا، قابو کر لیا، اور قابو کر کے تو اس کو باندھ دیا۔ لیکن جس وقت باندھ دیا تو پھر خیال آیا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا جو میرے بعد اور کسی کے مناسب نہ ہو، تو ان کی حکومت جو ہے تو وہ جنات پر بھی تھی، تو اب اگر میں بھی ایک جن کو جو ہے وہ قابو کر لوں تو یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے طرز کے مطابق ایک چیز ہو جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا احساس کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو چھوڑ دیا تاکہ میری حکومت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام جیسی نہ ہو جائے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جن کو اس لیے چھوڑنا کہ میری حکومت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی طرح نہ بن جائے، یہ صرف ایک کسر نفسی کے طور پر تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ صرف ایک جن پر نہیں تھی، بلکہ وہ تو جنات پورے جتنے علاقے میں تھے سب پر ان کی حکومت تھی، اور جنات کے علاوہ چرند پرند پر بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے، ہواؤں کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ نے ان کو کنٹرول دیا ہوا تھا، ہوائیں ان کے حکم کے تابع ہو کے چلتی تھیں۔ تو اس طرح کی حکومت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل رہی تھی ایک جن کو قابو کرنے کی وجہ سے، لیکن معمولی مطابقت بھی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مناسب نہ سمجھی، اپنی جو ہے عاجزی کے اظہار میں کہ میں جو ہے ان سے آگے نہ بڑھ جاؤں۔ تو بہرحال وہ ایک صرف مطابقت، معمولی مطابقت ہو رہی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا جی، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، جو کہ ان کے حکم سے چلتی تھی، رخان، نرم، حیث و اصاب، جہاں پر بھی انہوں نے پہنچنا ہوتا تھا۔
ایک جگہ پر قرآن حکیم کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی مسافت جتنا اور شام کا چلنا بھی 1 مہینے کی مسافت کے جتنا، کہ جتنا فاصلہ عام ہوا 1 مہینے میں طے کرتی ہے اتنا فاصلہ صبح کے تھوڑے سے وقت میں یہ طے کر لیتے یا شام کے تھوڑے سے وقت میں یہ طے کر لیتے۔ تو ہے تو اتنی تیز تھی، لیکن تیز ہوا جو ہے نا وہ عموماً ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو اپنے اندر اڑاتی ہے تو وہ چیز ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے اور ادھر ادھر گرتی ہے، لیکن یہ ہوا اتنی تیز ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو نرم ایسا رکھا کہ یہ تخت کو بالکل سکون کے ساتھ لے کے جاتی تھی۔ والشیاطین، اور شیاطین جنات جو ہیں وہ بھی مسخر کیے، کل بناء وغواص، ہر عمارت بنانے والا بھی اور غوطے لگانے والے بھی، تو ایسے جنات بھی مسخر کیے کہ جو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے بھی ماہر تھے اور جو غوطے لگانے کے ماہر تھے۔ غوطے لگانے والے سمندر میں سے موتی مونگے وغیرہ اس طرح کی چیزیں نکال کے لاتے، جو عمارتیں بنانے والے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کئی قسم کی عمارتیں تعمیر کرتے۔ وآخرین مقرنین، اور کئی اور بھی کہ جو جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں کے اندر، تو وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوئے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے۔ فمنن، پس احسان کر، او امسک، یا روک رکھ، بغیر حساب، حساب کچھ نہیں ہوگا، یعنی اللہ نے آپ کے اوپر یہ ساری عطائیں کی ہیں۔ آگے آپ نے کئی معاملات کرنے ہیں، اللہ کی عطا میں سے کسی کو دینا ہے تو وہ احسان کرنا ہے کسی پر تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کسی مصلحت کی وجہ سے اگر آپ نے کچھ روکنا ہے تو وہ روک بھی سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کرنا شریعت کے مطابق ہے تو اس کے حساب کتاب آپ سے نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور سلیمان علیہ السلام کا ہمارے ہاں ایک بڑا مرتبہ تھا، وَحُسْنَ مَآب، اور ایک اچھا ٹھکانہ تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، تیسرا واقعہ، اور ذکر کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے، اچھا جی، تکلیف کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ، ارکض برجلک، اپنا پاؤں ماریے، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ چشمہ ہے ٹھنڈا غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات طویل عرصہ کے لیے بیمار ہو گئے، اور کئی اور جو ہے وہ مصائب بھی آئے، گھر کی چھت گرنے کی وجہ سے اولاد بھی وفات پا گئی، اور جو کھیتی باڑی وغیرہ تھی تو وہ بھی ساری جو ہے وہ تباہ ہو گئی، یا اللہ باری وغیرہ کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے، خود بھی انتہائی بیمار۔ تو کئی قسم کی پریشانیاں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو آ گئی، اپنا خاندان ختم ہو گیا، سوائے ایک بیوی کے باقی سارے جو ہے وفات پا گئے۔ ایک بیوی بس خدمت کیے جا رہی ہے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی۔ اب یہ بیوی جو ہے، چونکہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ و تسلیمات تو بیمار پڑ گئے ہیں، وہ تو کوئی کام باہر کا کر نہیں سکتے، اس بیوی کو معیشت کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے، گھروں میں لوگوں کے کام وغیرہ کر کے کسی نہ کسی انداز میں یہ اپنی معیشت کا انتظام کرتی ہے، گھر کے نظام کو بھی چلاتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، تو یہ سارا نظام چلا رہی ہے۔
اب ایک دفعہ یوں ہوا کہ شیطان انسانی شکل میں، وہ جس جگہ سے بیوی کا اکثر گزر ہونا ہوتا تھا، تو شیطان انسانی شکل میں ایک پیر کی شکل میں وہاں پر آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ اس کے جنات چیلے وہ انسانی روپ میں بیمار انسانوں کی شکل میں وہ اس کے پاس آنے لگے۔ وہ ہاتھ پھیرتا جاتا اور وہ صحت مند ہوتے جاتے، کیونکہ اپنے آپ کو بیمار شکل میں پہلے انہوں نے خود ہی بنایا ہوتا جنات نے۔ جنات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، تو انسانی شکل انہوں نے بنائی ہوئی تھی جنات نے، اور بیمار انسانوں جیسی شکلیں پہلے بنا کے آتے۔ جس وقت وہ ہاتھ پھیرتا شیطان تو یہ اپنی شکل کو درست کر لیتے، تو اپنے آپ کو صحت مند قرار دیتے۔ تو یہ سارا جو ہے ڈرامہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے راستے میں جو ہے وہ شروع ہو گیا، جدھر سے ان کی بیوی جو ہے وہ گزرتی ہے۔ بیوی نے جس وقت یہ معاملہ دیکھا تو بیوی نے سمجھا شاید اللہ کا کوئی نیک ولی ہے، تو اس سے جو اتنے لوگ بیماری سے شفا یاب ہو رہے ہیں، تو میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر دیتی ہوں کہ ان کو بھی اللہ کی طرف سے صحت مل جائے۔ تو بیوی نے شیطان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہوئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کی، تو شیطان کہنے لگا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بیوی نے کہا کہ وہ لائے تو جا نہیں سکتے، بڑے سخت بیمار ہیں۔ شیطان نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ حارث کے نام کا ایک بکرا ذبح کر دو، تو تمہاری خامد کو جو ہے وہ شفا مل جائے گی۔ اب یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ، اس نے خیال کیا کہ حارث جو ہے وہ بھی شاید اللہ کا کوئی نام ہوگا، حالانکہ وہ شیطان نے اپنا نام رکھا ہوا تھا حارث، تو اس نے کہا تھا کہ حارث کے نام کا بکرا ذبح کر دو، گویا کہ وہ اپنے نام کا بکرا ذبح کروا رہا تھا۔ بیوی نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی اللہ کا نام ہے، تو بیوی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو گئی، گھر آئی اور گھر آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ بڑی خوشخبری ہے، مجھے آپ کی صحت کے لیے ایک نسخہ مل گیا ہے کہ ایک ولی ملے ہیں، مجھے ایک بزرگ ملے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اور وہ بس ہاتھ پھیر رہے تھے اور ان لوگوں کو شفا مل رہی تھی، تو بڑے اللہ کے نیک ولی تھے کوئی، تو ان کے سامنے میں نے آپ کی بات کہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حارث کے نام کا بکرا ذبح کرو تو شفا یاب ہو جاؤ گے، تو میں بکرے کا انتظام کرتی ہوں اور آپ کے لیے ذبح کرتی ہوں حارث کے نام پہ۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ سمجھ گئے کہ یہ بدبخت شیطان تھا کہ جو انسانی شکل میں میری بیوی کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن اب بیوی جو ہے اس سے لا علمی کے اندر یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ بکرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور گھر کے اندر ایک شرک کا شائبہ تک بھی ہو تو اللہ کے نبی کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں صحت مند ہو جاؤں نا تو تجھے میں 100 چھڑیاں ماروں گا کہ تو شیطان کے نام پر بکرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی، تو نے اتنی بڑی لغزش کھا لی۔ حالانکہ اس بیچاری کو تو کوئی علم نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے، اس نے تو ایک نیک انسان سمجھا تھا، اور حارث کو بھی اس نے خدا کا نام سمجھا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ بات کر دی کہ میں صحت یاب ہو جاؤں نا تو میں تجھے 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اب اس واقعہ کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جلدی جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے۔ جب صحت یاب ہو گئے، اب اپنی وہ قسم یاد آئی کہ میں نے کہا تھا کہ صحت یاب ہو جاؤں گا تو تجھے 100 چھڑیاں ماروں گا، لیکن دوسری طرف یہ خیال بھی آیا کہ اکیلی یہ بیوی کتنے عرصہ تک، جب تک میں بیمار رہا ہوں، میری بڑی خدمت بھی کرتی رہی ہے، گھر کا نظام بھی سارا چلاتی رہی ہے، باہر سے بھی معیشت کا انتظام بھی کرتی رہی ہے،
اتنا کچھ تو بیچاری نے میرے لیے کیا ہے، اور اس کو پتہ بھی کوئی نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے، اور یہ بھی اس کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ حارث اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے، تو اس نے تو اپنے طور پر مخلصانہ طور پر میرے لیے ایک علاج ہی ڈھونڈا تھا، اس کی غلطی تو ہے کوئی نہیں، تو میں یہ قسم اٹھا بیٹھا ہوں کہ میں 100 چھڑیاں ماروں گا، تو اب میں کیا کروں؟ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے طریقہ بتایا گیا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے، ان کے ساتھ اتنے اور بھی عطا کر دیے، یعنی مزید اولاد وغیرہ بھی ہو گئی اپنی طرف سے، اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر ہم نے ان کو یہ طریقہ بتایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ایک تنکوں کا گٹھا لے لیں، مٹھا لے لیں اپنے ہاتھ میں، تو اس کے ساتھ مار دیں، اور حانس نہ ہوں، یعنی قسم اپنی خراب نہ کریں، آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، قسم ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ آپ نے 100 چھڑیاں مارنے کا کہا تھا، تو 100 تنکوں کا ایک جو ہے وہ جھاڑو سا بنا لیں، تو وہ مار دیں تو 100 چھڑیاں لگ جائیں گی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا، اِنَّهُ اواب، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ذکر کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، اُولی الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ظاہری معنی لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ وہ ہاتھوں والے تھے اور دیکھنے والے تھے، آنکھوں والے تھے۔ مراد یہ ہے، ہاتھوں والے سے مراد ہے کہ قوت والے تھے، طاقت والے تھے، اور ابصار سے مراد ہے کہ بصیرت والے تھے۔ اچھا جی، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ہم نے ان کو چنا تھا ایک چنی ہوئی بات کے ساتھ، ذکر الدار، کون سی چنی ہوئی بات؟ کہ جو گھر کی یاد ہے، گھر سے مراد ہے آخرت کا گھر، پچھلا گھر، تو اس آخرت کے گھر کی یاد کے لیے میں نے ان کو چنا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ لوگ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، وہ سارے وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے تھے، اختیار کردہ تھے، پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، اور الیسع علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے ہی پسندیدہ لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ ذکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور تحقیق پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اچھا جی، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے تو یہ فرما رہے ہیں کہ ھذا ذکر، یہ ذکر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ صبر کیجئے، صبر کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ آیت نمبر 17 کے ابتدا میں، اصبر علی ما یقولون، صبر کریں اس کے اوپر کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو صبر کی ہم نے آپ کو تلقین کی ہے، پھر ہم نے آپ کو دیکھے واقعات بتائے ہیں کہ اللہ کی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام پر بھی آزمائش آ گئی، سلیمان علیہ السلام پر بھی آ گئی، ایوب علیہ السلام پر بھی آ گئی۔ تو اللہ کے بندوں کے اوپر کئی آزمائشیں آ جایا کرتی ہیں، تو جس طرح اے نبی انہوں نے صبر کے دامن کو چھوڑا نہیں، صبر کے ساتھ وہ جو ہے قائم رہے، تو آپ بھی صبر کیجئے۔ تو یہ نصیحت ہے یہ کہ آپ بھی صبر کے اوپر قائم رہیں۔ جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں،
مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے، متکئین، ٹیک لگائے ہوں گے ان کے اندر، یدعون فیہا بفاکہہ، میوے جو ہے وہ ان کے اندر منگوائیں گے، وہ شراب اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس نگاہ کو روکنے والیاں ہم عمر عورتیں ہوں گی، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ تحقیق ہمارا رزق ہے کہ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، ھذا، یہ سارا معاملہ ہے ایک طرف، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو سرکش ہیں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم، جہنم ہے ان کے لیے جس کے اندر داخل ہوں گے، پس وہ بری ہے آرام کی جگہ۔ ھذا، یہ بات بھی سن لی، فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ، اب چکھو کھولتے پانی کا عذاب، وغساق، اور پیپ کا عذاب، وآخر من شکلہ ازواج، اور کچھ اسی طرح کی شکل کی کئی قسم کی چیزیں، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ فوج ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ گھسنا ہے، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدیدی نہیں ہے، انہم سال النار، انہوں نے آگ کے اندر ڈالا جانا ہے، قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ اچھا جی، قدمتموہ لنا، ہم کو یہاں تک تم نے ہی پہنچایا ہے، فبئس القرار، یہ تو برا ٹھہراؤ ہے، قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کا عذاب دگنا کر دے جہنم کے اندر۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے کئی بندے، کننا نعدہم من الاشرار، کہ جن بندوں کو ہم تو برا خیال کرتے تھے، شرارتی خیال کرتے تھے، تو وہ تو ادھر جہنم میں ہمارے پاس کوئی نہیں نظر آ رہے۔ اتخذناہم سخریہ، کیا ہم نے ان کی ہنسی اڑائی، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان سے ہٹ گئی ہیں، ان ذالک لحق، یہ جھگڑا ٹھیک ہے، تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا جھگڑا۔ قل، تو کہہ، انما انا منذر، بے شک میں تو ڈر سنانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، اور معبود کوئی نہیں مگر اللہ ہی جو کہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ اللہ اللہ، پیچھے یہ عذاب کا تذکرہ ہوا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر عذاب لے آؤ، عذاب لاتے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، عذاب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ ہے جو کہ معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ زبردست ہے، عذاب لانا چاہے تو وہ لا سکتا ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان کا بھی، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، تو کہہ کہ وہ ایک بڑی خبر ہے۔ اچھا جی، انتم عنہ مورزون، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو، یعنی قیامت جو ہے وہ ایک بڑی خبر ہے،
لیکن تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے علم نہیں ہوتا ملأ اعلیٰ کا کہ جس وقت وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے ملأ اعلیٰ میں جب بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ یختصمون جھگڑنے سے یہاں پر بحث کرنا مراد ہے۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کیا نا کہ ہوا نبأ عظیم، وہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بتائیں کہ وہ قیامت آئے گی کب؟ تو فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم ہونا تو کیا، ملأ اعلیٰ کی مجھے کوئی بات بھی معلوم کوئی نہیں ہوتی۔ جس وقت فرشتے وہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے معلوم کوئی نہیں ہوتا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بس یہ وحی ہوتی ہے کہ میں کھلے طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ تو مجھے وقت نہیں بتایا گیا قیامت کا، اور نہ ہی دور بتایا گیا کہ کس دور میں وہ آئے گی، میں تو بس صرف کھلے طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو مٹی میں سے، جس وقت میں اس کو ٹھیک ٹھیک کر دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونکوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پس سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے، سب نے اکٹھے مل کر، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کالا، یا کافروں میں سے تھا۔ کالا یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا، یا تو کوئی بہت بڑے بڑھنے والوں میں سے ہے، تو کوئی بہت اونچا ہے؟ کالا، وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس انسان سے تو بہتر ہی ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ جو ہے جہاں پر بھی سلگائی جائے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور مٹی جو ہے وہ اگر ایک مٹھی کے اندر بھی ہے اور مٹھی کھولی جائے تو وہ اوپر کی طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف گرے گی۔ تو آگ کا کام اوپر کی طرف جانا ہے، مٹی کا کام نیچے کی طرف جانا ہے۔ تو آگ بلند ہوئی، مٹی پست ہوئی، تو میں جو ہے وہ اس سے بہتر ہوں۔ اچھا جی، کالا فخرج منہا، اللہ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تحقیق تیرے اوپر میری لعنت ہے انصاف کے دن تک۔ کالا، کہنے لگا رب، اے میرے رب، فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھ کو اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ بڑا بدبخت قسم کا، خرانٹ قسم کا ہے شیطان، یہ مہلت مانگ رہا ہے نا، تو مہلت اٹھائے جانے کے دن تک مانگ رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ میں موت سے بھی بچ جاؤں، کیونکہ پہلا سور جب پھونکا جانا ہے تب سب کی ہلاکت ہونی ہے، پھر دوسرا سور پھونکا جانا ہے، وہ ہے اٹھائے جانے کا وقت۔ تو اگر اس کو مہلت اٹھائے جانے کے وقت تک مل جاتی ہے تو گویا کہ پہلے سور سے بھی یہ محفوظ رہ جائے گا، قیامت والے دن بھی اس کی موت کوئی نہیں آئے گی۔ تو حالانکہ ایسا تو ہونا کوئی نہیں، تو یہ اپنے طور پر یہ مانگ رہا تھا۔ کالا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت تو ہے، لیکن یہ جو تو کہہ رہے نا اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہاں تک تو بہرحال مہلت کوئی نہیں دی جا سکتی۔ کتنی مہلت ہے؟ اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تو تجھے مہلت ہے، آگے اٹھائے جانے تک مہلت والا معاملہ کوئی نہیں، اٹھائے جانے تک کسی کو مہلت نہیں مل سکتی، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ کالا، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اب یہاں پر شیطان ایک دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اٹھائے جانے تک مہلت دے دے۔ اللہ رب العزت شیطان تک کی بھی نہیں موڑ رہے،
اور اس کی دعا کو بھی ایک طویل عرصہ کے لیے قیامت تک کے لیے تو قبول کر لیا اللہ رب العزت نے۔ تو کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ساڈی سندا نہیں، تو کیا وہ اپنے آپ کو شیطان سے بھی جو ہے کوئی آگے کا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو شیطان تک کی بھی سن لی؟ تو یہ جو کہتے ہیں کہ ساڈی سندا نہیں، تو یہ کیا کہ شیطان سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں؟ تو یہ چیز بڑی غلط ہے۔ کالا فبعزتک، کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، حال بتہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے تو وہ جو ہے وہ میرے شر سے بچ جائیں گے۔ کالا، اللہ نے فرمایا، فالحق والحق اقول، پس ٹھیک بات ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ کیا ٹھیک بات ہے؟ کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے تجھ سے بھی اور جو تیرے پیروکار ہوں گے ان سب سے بھی جہنم کو میں نے بھرنا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، تو کہہ میں اس کے اوپر کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والا ہوں۔ اچھا جی، تکلف کر کے کوئی باتیں خود بنا کے پیش کرتا ہوں تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے میں تو وہی جو ہے وہ آگے پہنچاتا ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر جہانوں والوں کے لیے نصیحت۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور آپ کو اس کی خبر معلوم ہو جائے گی ایک وقت